अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज बड़े अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जज बैठे, उन्होंने सुओ मोटो लिया। आज खुद नोटिस लेते हुए अरशद शरीफ के जो भीमाना कत्ल था उस हवाले से सुओ मोटो लिया और उन्होंने तमाम सरकारी अफसरों को, ख़ास तौर पर सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, उनको बुलाया और उनको से पूछा कि जनाब आप ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। और उन्होंने कहा कि लगभग 42 दिन हो चुके हुए हैं और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। उसके बाद ऑनरेबल जजेस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी तसल्ली बख्श नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि जी वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है। उन्होंने कहा कि जी वो सेक्रेटरी इंटीरियर साहब ने कहा कि वो राना सनाउल्लाह साहब मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर देखेंगे तो उसके बाद हम आपके पास ले आएंगे। तो उस पर रिमार्क्स आए कि जनाब क्या उन्होंने कोई उसमें तब्दीली करनी है रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट है वो आप फौरी हमें आज ही जमा करवाएं। और उन्होंने कहा कि आज ही एफआईआर काटी जाए। और जिस वक्त ये फैसला सामने आ गया कि एफआईआर आज ही काटी जाए और कल से बाकायदा इसकी समाअत भी होगी और वो एफआईआर भी उनके सामने रखी जाए, ये फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट है वो भी अदालत के सामने रखी जाए। कहा यह जा रहा है कि 80 सफ़े हैं मेन रिपोर्ट के और अनेक्स्चर्स हैं तकरीबन कोई 500 सफ़ों के अनेक्स्चर्स हैं और बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट है। लेकिन जो अभी तक हमने सुना है, हमारे पास आई नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हैं। सबसे बड़ी बात तो ये उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एक चीज़ तो कंफर्म कर दी कि अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान में थ्रेट्स थी, उनका जीना मुश्किल किया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर्स जो हैं वो काटी गईं और जो है उनकी जान को ख़तरा था। तो अगर आपको याद हो तो एक मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ साहब की जान को यहाँ पे ख़तरा नहीं था। लेकिन 12 जुलाई को जो अरशद शरीफ साहब ने ख़त लिखा, ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सदर को भी ख़त लिखा, स्पीकर को भी लिखा, सेक्रेटरी डिफेंस को लिखा, सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखा, कमिश्नर इस्लामाबाद को लिखा, आईजी इस्लामाबाद को ख़त लिखा। उन्होंने तकरीबन कोई 8-9 जो रेलेवेंट जगह बनती थी अरशद शरीफ ने वो ख़त लिखा और उसमें 12 मरतबा मेंशन किया कि उनकी जान को ख़तरा है। और वही चीज़ इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी सामने आ गई। तो एक जो क्लेम था कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं, कम अज़ कम वो आज सवाल जो है वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात, जो एफआईआर जो आज थाना रमना इस्लामाबाद में काटी गई, उसमें जो सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि जिस वक्त ये फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आया कि जनाब एफआईआर आज ही काटी जाए, तो अरशद शरीफ शहीद की वालदा का स्टेटमेंट सामने आ गया कि मेरा बेटा था और मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरी मदियत में जो है वो एफआईआर काटी जाएगी। लेकिन हमने देखा कि थाना रमना का एसएचओ जो हैं उन्होंने जाके एफआईआर कटवा दी। और ये अब इस पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जनाब जब वारिस मौजूद हैं शहीद के, तो उनकी मदियत में एफआईआर क्यों नहीं काटी गई। उसमें 3 नामजद मुल्ज़िमान हैं 302 के एफआईआर में। एक है खुर्रम अहमद, दूसरा वक़ार अहमद जो कि दोनों भाई हैं और ये बेटे हैं अफजाल अहमद के, और तीसरा है तारिक अहमद वसी और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर काटी गई है। अब बहुत सारे सवालात जो हैं वो इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आने के बावजूद जो हैं वो रह गए हैं सॉरी। और लग ये रहा है कि शायद हुकूमत इतनी कोई संजीदा नहीं है। और उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कि कीनियन हुक्काम ने, जिसको पंजाबी कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, यानी कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं की, ना उन्होंने कोई डिटेल्स प्रोवाइड की, और उन्होंने जो काम वहाँ पे बताए किए वो हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने उनको कहा कि ये सरासर गलत है।
فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئے گی، اس کی مزید تفصیلات بھی جب سامنے آئیں گی اس پر بات کریں گے۔ دفتر خارجہ کے سیکٹری کو بلایا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو ابھی 2 دن ہوئے ہیں 4 سنبھالے ہوئے۔ ایڈیشنل سیکٹری کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر، کیونکہ ہائیسٹ لیول پر پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ رابطہ کیا تھا تو ابھی ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیلز نہیں معلوم۔ اور سیریسنس کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سیرین حکام تو یقیناً کتنے وہ سیریس ہوں گے اس معاملے میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، دوسری جانب حکومت مان گئی ہے، وفاقی حکومت پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی تیار ہو گئے ہیں عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن بلا مشروط کسی شرط کے بغیر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کو کہا ہے کہ اب اس معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اچھا ہے اگر بات چیت شروع ہو جائے مذاکرات تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ نرمی اختیار کریں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر انہیں نہ چھیڑیں۔ عمران خان بضد ہیں کہ نہیں، شرائط ہونی چاہیے، ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جا کے بیٹھیں گے ٹیبل پر بات کرنے کے لیے اور وہ اپنی شرائط سامنے رکھیں گے تو پھر آگے اس پر بات ہوگی۔ اور ناظرین، جو پچھلے 2-3 دنوں سے ایک معاملہ چل رہا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ، اس سے پہلے مونس الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے سٹیٹمنٹ، اور پھر پنجاب اسمبلی کے تحلیل کرنے کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ تھی چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، اس میں آج جو ہے اس میں یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے، یہ ذرائع کے حوالے سے اطلاع ہے کہ فواد چودھری صاحب بیسیکلی میسیجنگ کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان، چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان، اور پر چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے قطعی طور پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، جس وقت کہیں گے خان صاحب میں اسمبلی تحلیل کرنے کر دوں گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 ماہ گزار لیے جائیں کیونکہ کوئی ترقیاتی منصوبے ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں جو چل رہی ہیں جن کو کمپلیٹ ہونا چاہیے، جس پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑنے میں تاخیر کی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور ملک کے لیے مسائل اور بڑھ جائیں گے، اس لیے فوراً تحلیل کرنی چاہیے۔ کل سے پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں ریلیاں نکالنے کا پلان نکالا ہے، جس میں مہنگائی اور جو اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اس پر اس حوالے سے جو ہیں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی تاکہ حکومت کو اوپر زور دیا جائے کہ وہ حکومت تحلیل کریں، اسمبلیاں تحلیل کریں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ناظرین، جو کہ کل واقعہ ہوا آزاد کشمیر میں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو معاملہ تھا، اس سے جو لڑائی ہوئی، جو گرما گرمی ہوئی، اس کے بعد آج عطا تارڑ صاحب نے جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے ایک بڑی گرما گرم پریس کانفرنس بھی کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا کون ہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کہ وہ تو تکرار کرے وزیر اعظم پاکستان سے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم سردار تنویر الیاس صاحب کا داخلہ اسلام آباد میں بند کر دیں۔ ناظرین، یہ بات تو پریس کانفرنس کی تھی، لیکن آج صبح جو سب سے بڑا اہم واقعہ اسلام آباد کا سب سے بڑا شاپنگ مال، جو کہ بیسیکلی اب وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کی ملکیت ہے، سینٹورس مال، اس کو سیل کر دیا گیا، اور ان حالات میں سیل کیا گیا جن دنوں میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت برے حال میں ہے، مہنگائی زوروں پر ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور یہ جو لوگ اپنا روزگار کماتے ہیں اس سینٹورس مال میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اس کو سیل کر دیا گیا۔ بعد میں احتجاج کیا تاجر برادری نے، اس کے بعد کھول دیا گیا، لیکن کچھ حصہ ابھی بھی سیل ہے۔ حالانکہ حکومت کے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں، فائن کیا جا سکتا تھا اور کیس مطلب فائنل بنایا جا سکتا تھا، لیکن سیل کر دینا ان دنوں میں، جن دنوں ویسے ہی اکنامک ایکٹیویٹی بہت سلو ہے، لوگوں کی بائنگ پاور کم ہے، اور اس میں بھی اگر مال بند ہو جائیں تو جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر عباس صاحب،
सीनियर कानूनदान हैं, तजिया कार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। आलिया हमजा साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं, और अली गौहर बलोच साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। आलिया साहिबा, अरशद शरीफ के हवाले से आज देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अभी भी मौक़िफ़ तो हमारा ये था कि जो कि अरशद शरीफ की वालदा का भी था, जो उन्होंने ख़त भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए एक जज की सरबराही में। सुओ मोटो ले लिया, FIR कट गई, वालदा की मदीयत में नहीं कटी, सरकार की यानी कि SHO की मदीयत में ये FIR कटी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बहुत सारे तजादात हैं। जिन लोगों को बुलाया गया उसमें ARY के CEO सलमान इकबाल साहब, उनका भी ये कहना है कि जो उन्होंने बातें की वो उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। मुराद सईद साहब का भी इस तरह का क्लेम है। काशिफ अब्बासी साहब का ये क्लेम है कि जो एक्चुअल उन्होंने जो बातें की वो गलत अंग्रेज़ी में लिखी गई हैं, और प्लस माइनस बातें पूरी वही हैं लेकिन गलत अंग्रेज़ी में लिखी गई हैं। क्या कहती हैं आलिया हमजा साहिबा? थैंक यू ज़मीर साहब। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि ज़राए बता रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर चीफ जस्टिस सुप्रीम के कोर्ट के नाम इतने खुद नोटिस के साथ इतने खतूत भेजे गए जिससे इन जजेस या चीफ जस्टिस के नाम आने वाले दीगर खतूत भी मुतासर हो रहे थे। तो सुना ये कि इस खुद नोटिस लेने की दीगर वजूहात के साथ सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर की वजह ये भी बनी है। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि जिस मुल्क में जारी इंसानी हकूक की पामाली पर कोई नोटिस ना हो, लेकिन अगर जजेस की डाक में खलल आ जाए ना तो फौरी नोटिस हो जाता है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगी रजिस्ट्रार साहब को इस पर भी क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 43 डेज हो चुके हैं अरशद शरीफ साहब की शहादत को। अब आप आ जाए, जिस तरह इमरान खान साहब की FIR दर्ज नहीं होने दी गई, इसी तरह से अरशद शरीफ के कत्ल की FIR भी उनकी वालदा की मर्जी के खिलाफ हुकूमत ने की है। सवाल तो ये होना चाहिए कौन है जो इमरान खान साहब और अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की अक्सर FIR दर्ज नहीं होने दे रहा। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ शहीद को मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया है। इस मंसूबा बंदी में जिन्होंने मुकदमात किए, अब आप देखें 9 में से 2 लोग पेश हुए हैं, और वो 2 लोगों की क्या स्टेटमेंट है, तो इशारा किसकी तरफ जाता है। और इसके अलावा वो भी जिन्होंने अदालत यानी अरशद शरीफ के खत के बावजूद उन्हें तहफ्फुज नहीं दिया। आके देखें, अरशद शरीफ का खत उन्होंने 6 लोगों को लिखा था, लेकिन बजाय इसके कि उनको जानी तहफ्फुज दिया जाता, 17 FIR कटवा कर उनको दुबई भेजा गया और फिर दुबई से उनको निकलवाया गया। जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि FIR की वजह से अरशद साहब पाकिस्तान से गए थे, दुबई छोड़ने का हुक्म UAE अथॉरिटीज ने यहाँ के कहने के लोगों पर किया था, और कीनिया से 3 बार दुबई का वीजा अप्लाई नहीं किया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। सवाल फिर उठता है, किसने दुबई से निकलवाया, किसने अरशद शरीफ शहीद जैसे बंदे को दुबई का वीजा ना मिलने दिया। अब आप आ जाएं, उन लोगों से भी सवाल होना चाहिए जिन्होंने ऐन उनके जनाजे से पहले कहा था कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। इतने ज्यादा सवाल, यानी एक वो बंदा जो अपनी जान से चला गया, एक वो बंदा जिसके घर वाले, जिसकी बूढ़ी माँ इंसाफ के लिए दर बदर फिर रही है, जिसके 5 बच्चे इस कौम के ऊपर सवालिया निशान नजर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों को ले लें। सबसे बड़े अवामी लीडर की FIR उसकी मदयत में नहीं होती, अरशद शरीफ साहब की FIR उनकी मदर या उनकी फैमिली के मदयत में नहीं होती। आजम सवाती साहब के ऊपर 50 FIR एक जिसे कहने ट्वीट करने के ऊपर हो जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिहाज से एक जो चीज है उसकी FIR एक ही, मतलब एक काम की FIR एक ही FIR हो सकती है। प्लस उसके अलावा ये है कि ये बताएं ना कि उन्हें क्यों यहां से पिम्प से निकालकर फौरी तौर पर कोयटा भेजा गया। आज ये देख ले, डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर
सिंध के अंदर एक और FIR हो गया, कभी कोयटा के अंदर एक और FIR हो जाती है, कभी टीवी चैनल्स वालों को यहाँ पर थ्रेट किए जाते हैं, कभी यहाँ पर आप ये देख लें कि कुछ सहाफियों को मुल्क छोड़कर जाना पड़े, कुछ सहाफी आज तक अपने मुकदमात भुगत रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर मुकदमा दर्ज करने का कहना ही था तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उन्होंने खान साहब के केस में कहा था, ये तो हुज्जत तमाम की गई है, उन्हें कहना चाहिए था FIR लवाकिन की मंशा के मुताबिक होगी। इस केस में भी बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब के कातलाना हमला केस में हुआ है, ऐसा हुक्म ना देने से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। इस वक्त जो इस मुल्क के हालात हैं ना, यहाँ पर आप अगले सेगमेंट में उस पर बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक आवाज उठाने पर कश्मीर के वजीर आजम का मॉल यहाँ पर सीज कर दिया जाता है। अली गौहर बलोच साहब, किससे इंसाफ की तवज्जो रखें? अली गौहर बलोच साहब, देर आयत दुरुस्त आयत, हमारा मतलब हम बिल्कुल थैंकफुल हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के कि उन्होंने सो मोटो लिया और उसके बाद ये आगे कार्रवाई चली, FIR कटी, लेकिन FIR भी अब ये FIR चले पुलिस अगर काट रही है तो इसमें क्या हुज्जत क्या हो सकती है कि वालदा की मदियत में नहीं काटी गई? सेक्रेटरी इंटीरियर या मिनिस्टर फॉर इंटीरियर वो डायरेक्ट तो कर सकते थे कि भाई जाएं आप उनकी वालदा से दरखास्त लें और उनकी मदियत में FIR काटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि जो अरशद शरीफ साहब का वाक़या है, ये यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलमिया था और एक अफसोसनाक खबर थी, और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वाक़े के ऊपर भी एक पार्टी सियासत करने से बाज नहीं आई। पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इसके ऊपर भी फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनाया जाए और उसके ज़ेरे निगरानी जो है वो इसकी मतलब है तहकीकात भी हो और इसकी इंक्वायरी भी हो। और बाकी रहेगी बात ये कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो भी मतलब है वो भी जाहिर है कि हुकूमत का इनिशिएटिव है। उन्होंने जो हकायक थे जाहिर है कीनिया में जाकर उधर से भी इंक्वायरी की और जो भी हालात थे वो अब अदालत के सामने पेश कर दिए गए हैं। चूंकि वाकया दूसरे मुल्क में हुआ था लेकिन अदालत का हुक्म था तो उसकी FIR भी जो कानून के तकाजे थे उसके मुताबिक जो है वो दर्ज कर दी गई है। और अरशद शरीफ साहब की वो शख्सियत है कि इन्होंने एक टाइम में इमरान खान साहब पर भी जो थे मतलब है कि क्या कहते तनकीदी बातें की और उसके बाद इमरान खान ने इनके ऊपर भी हस्बे रवायत जो है वो मतलब अपनी गालिम गलोच ब्रिगेड के जरिए आज भी सोशल मीडिया पर वो सारा बवाल मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अरशद शरीफ के साथ भी वही कुछ किया गया जिस तरह से कि बाकी सहाफियों के साथ जो इनके ऊपर तनकीद करते हैं, जिस तरह से कि ये उनके ऊपर लिफाफा होने के इल्जाम लगाते हैं या किसी के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया कोई सियासी मुखालिफ है, तो वो अपनी रविश से मतलब है कि बाज नहीं आए। लेकिन ये जो वाक़या है अरशद शरीफ साहब का, इसको किसी भी सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, इसके हकायक सामने आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, अच्छी बात है। और अब जाहिर है यकीनी तौर पर चूंकि अरशद शरीफ साहब की जो फैमिली है उसको जो कमीशन हुकूमत ने बनाया था उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसके लिए लेटर लिखा था कि इसके ऊपर मतलब है कि फुल बेंच बनाया जाए जो कि इन मामला की इंक्वायरी करे। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, जो भी इदारे हैं वो मतलब हकायक उनके सामने पेश करेंगे और ये जो 2-3 लोग जिनके खिलाफ FIR काटी गई हैं इनके खिलाफ जो सबूत आए हैं, मवाद आए हैं, उसके मुताबिक ही उसके बाद ही ये फैसला किया गया कि उनके खिलाफ FIR काटी गई है। तो बाकी मामलात ये हैं कि अब मामलात यकीनी तौर पर अरशद शरीफ साहब की फैमिली को जरूरी है कि मतलब है वो इंसाफ मिलना चाहिए। जो कह रहे हैं कि भाई वो अरशद शरीफ साहब बाहर गए थे, भाई बाहर गए थे, इमरान न्याजी साहब ने तो खुद तस्लीम किया है। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि बाहर चले जाएं। उन लोगों को भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, उनकी भी इस बात का भी जायजा लेना चाहिए कि वो लोग उनको क्यों मजबूर करते रहे कि बाहर जाएं। वो तो अब 2 बंदे जो कि FIR में हैं, अगर वो
गिरफ्तार होते हैं तो वो बताएंगे कि ये कड़ियां किधर जाती हैं और किधर मिलती हैं। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो इतनी FIRs कट गई और उसके मुतालिक भी चीजें सामने आ रही हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था, उनको बुलाया जिनके नाम मदीयत में FIRs कटी, वो बंदे ही नहीं मिल रहे अभी तक। देखें, बात ये है कि मुद्दईयत जाहिर है कि पुलिस मुद्दई बन सकती है किसी भी वाक़या की। असल चीज तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी अब ये सारा काम हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी कोई हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें कि कोई इसमें कोई या रखना डालने की कोई कोशिश करेगा या कोई बातें ढकी छुपी रह जाएंगी। चलें, एक चीज तो राना सनाउल्लाह साहब भी क्लेम करते थे, आपके मिनिस्टर इंटीरियर के, जनाब उनको कोई खतरा नहीं था उनकी जान को, तो वो तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने बता दिया कि उनकी जान को खतरा था। तो चलें, कम से कम एक चीज तो क्लियर हुई। लेकिन दुआ गो ये है कि आप लोग भी अगर अपनी हुकूमत पर जोर डालें कि मुकम्मल तौर पर अगर उनकी वालदा की तसल्ली के लिए हो जाए तो उनके नाम से, उनकी मदीयत से FIR काटनी चाहिए थी। तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए बात ये है कि वरना कल सुबह उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट शायद ये कर देगी। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, जाहिर है कि जो इदारे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक चलना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देगी तो उनकी वालदा के भी मुद्दइयों में नाम आ जाएगा, उनकी भी मुद्दइयत में बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी ये कहा जा रहा था कि भाई जो इमरान खान साहब हैं, मतलब उनका भी FIR नहीं दर्ज हुई थी, तो भाई हुकूमत तो पंजाब में आपकी थी और परवेज इलाही साहब का बयान भी आ चुका है। तो हमने तो इन्हें कहा था कि अपना पुलिस वाला दे दे जो आकर मुकदमा दर्ज कर दे। उन्होंने कहा कि शायद कल मैं सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब किसी जज या जनरल के खिलाफ जो है वो नाम तो नहीं उन्होंने लिए लेकिन FIR नहीं काटी जा सकती थी और उनका ये ख्याल था। तो यकीनन वो भी एक है, उस पर भी बात करेंगे कि क्या मतलब परवेज इलाही साहब, और वो हालांकि कह तो रहे हैं ये सवाल तो इनकी हुकूमत से जो कि इनकी हुकूमत है उनसे पूछना चाहिए ना कि इन्होंने FIR क्यों नहीं चौक। सही, बिल्कुल। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अली गौर बलोच साहब, बिल्कुल इस पर आगे चलकर इस पर बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू होगी। राजा आमिर अब्बास साहब, आपने देखा आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मामला भी सामने आ गया, सुओ मोटो हुआ, उसके बाद FIR कट गई। Where do you see this going? देखें, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा, आज चीफ जस्टिस ने ये बात बड़े क्लियर अंदाज में बता दी कि हम इनकी जो वालदा का ख़त आया हुआ है, बेटी का जो ख़त था अरशद शहीद का, उसको देख रहे थे, हम उस पे काम कर रहे थे, हम उसका फॉलो अप ले रहे थे और उसी की बुनियाद पे ये फ़ैसला किया गया कि ये सो मोटो की कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह ये है कि इस मुल्क का जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है उसका एक हाई रैंक्ड टॉप का जो जर्नलिस्ट है उसका ये मर्डर हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इतना सीरियस मसला है कि ये जो 5 रुकनी बेंच आया है, इस 5 रुकनी बेंच के कॉन्स्टिट्यूट होने से ही आप समझ जाएं कि ये कितना सीरियस मैटर है। अब ये मैटर जो सा है, उन्होंने कहा कि जी कहाँ है वो कमीशन की रिपोर्ट जिस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमाते हैं कि जी वो तो लॉ मिनिस्टर देखेगा, फिर वज़ीर आज़म देखेगा, जिस पे अदालत ने बरहमी का इज़हार भी किया और कहा कि जी सेक्रेटरी इंटीरियर ने शायद वहाँ पे कहा कि जी क्योंकि मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शहर में नहीं थे। नहीं, ये एडिशनल, आई वाज देयर, अच्छा, अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और पूछा गया कि जी ये तफ्तीश कैसे हो रही है कि जब FIR का वजूद ही नहीं, और जो FIR होती है उसका मकसद ये होता है कि जनाब आपको ख़बर दी जाए कि जनाब हमारा बेटा था, वो मुल्क से बाहर हमें पता चला कत्ल हो गया, जो कि उसकी वालदा बताती हैं, उसकी घर के दीगर अफराद ये कहते हैं कि जनाब ये वो वजूहात थी कि उनको ये इस किस्म की अगर कोई कॉल्स आ रही थी, कोई थ्रेट्स था, कोई परेशानी थी, कोई उनकी दुश्मनी थी, जो कुछ भी था वो आपने रिकॉर्ड पे लेके आना है। वो रिकॉर्ड पे लाना पुलिस के एक SHO को क्या पता कि हमारे आपके दोस्त अरशद शरीफ को क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको ARY से क्यों निकाला गया, उसको दुबई से फिर क्यों निकाला गया। तो ये इसके लिए जो हमारा कसास और दियत का कानून है, जहाँ पे
قتل ہوتا ہے تو جو لواحقین ہوتے ہیں، جو ورثاء ہوتے ہیں، وہی جا کے کیس لانچ کرتے ہیں. تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیوں اس پولیس آفیسر نے، یا پوچھا جائے شاید کل کہ جناب آپ کیوں نہیں گئے ان کی والدہ کے پاس اور جا کے ان کی مدعیت میں آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی. صبح اس کا جواب وہ اگر تو کورٹ کو سیٹسفائی کر دیتا ہے کہ جناب یہ وہ وجوہات تھی، پھر تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ سیریس اس کا نوٹس لے گی کہ جناب والدہ موجود ہے، والدہ کا خط پہ سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایکشن لیا. اگر سپریم کورٹ ایکشن لے رہی ہے تو ایک ایس ایچ او مطلب ایک تھانہ کسی اور کی مدعیت میں ایف آئی آر کیسے لے سکتا؟ اور ارشد شریف نے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے راجہ صاحب، اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ارشد شریف کو دبئی حکام نے فورس کیا کہ آپ نکلیں، اور اس کے بعد ان کو 3 ویزے جو ہیں ریجیکٹ ہوئے. یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ حکومت کی طرف سے پریشر ڈالا گیا دبئی حکام پر، دبئی حکومت پر. تو اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کوئکلی علی گور بلوچ صاحب، عالیہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. علی گور بلوچ صاحب، ایک چیز مجھے بتائیں کہ جب فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ جناب ارشد شریف کو دبئی حکام نے کہا، مجبور کیا کہ 48 آورز میں چلے جائیں، اور کبھی ارشد شریف کا پچھلے 2-3 سالوں میں بہت دفعہ وہ گئے دبئی، کبھی ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا، 3 دفعہ ویزا ریجیکٹ ہوا، تو دبئی حکام پر، دبئی حکومت پر اثر انداز کون ہو رہا ہوگا؟ پاکستان کی حکومت یا ارشد شریف کے کوئی اور باہر کے بھی کوئی دشمن تھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ٹاک شو میں بیٹھ کے نہ ہی آپ کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں جب تک کہ اصل حقائق سامنے نہ آئے. کسی حکومت کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ انہوں نے کسی دباؤ کے اوپر کیا یا کسی کے کہنے پہ کیا، یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے علی گور صاحب کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کسی انڈیویجول کے دباؤ میں تو آ کے کوئی کام نہیں کرے گی نا. کوئی اگر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کوئی انٹیمیٹ ان کو کہا جائے گا تو تبھی کرے گی. یہاں کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا، کوئی ان سے بھی بڑا کوئی بادشاہ ہو، تو وہ ان کو کہے کہ جی اس بندے کو نکال دو اس ملک سے. تو چلیں بالکل عالیہ حمزہ صاحبہ ذرا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اس بات کا جواب وہ حکومت زیادہ بہتر دے سکتی ہے جس حکومت پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کے دباؤ میں آ کر مطلب ہے کہ وہ کیا، تو وہ پھر بہتر ہے کہ اس حکومت سے پوچھ لیا جائے کہ آیا آپ کا یہ اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ تھا یا آپ نے کسی کے دباؤ میں آگے کیا یا آپ نے کسی کے کہنے کے اوپر. صحیح، بالکل ویری رائٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ، اسمبلیوں کی تحلیل، مشاورت، مذاکرات، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں 3 مہینے ڈیلے کر دیں، ترقیاتی کام مکمل ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ نہیں، یہ فوری طور پر کرنا چاہیے ورنہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، مسائل بڑھ جائیں گے. اور کل سے آپ لوگ ریلیاں بھی شروع کر رہے ہیں، صرف لاہور میں ہوں گی یا پورے پاکستان میں شروع ہو رہی ہیں کل سے؟ میں صرف اتنی بات کرنا چاہتی ہوں، یہ بات کر رہے ہیں نا حکومت، کیا حکومت اس وقت سو رہی تھی جس وقت وہ ارشد شریف صاحب کے اوپر 17 ایف آئی آر کٹوا رہے تھے؟ کیا یہ حکومت اس وقت سو رہی تھی کہ جس وقت جو ہے ان کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا تھا اور اس کے اندر الزام ان لوگوں پر آ رہا تھا؟ اور آج جو ان کے وزیر اعظم سوموٹو کا کریڈٹ لے رہے ہیں، 40 دن یعنی 43 ڈیز ہو گئے ہیں، اب تک ایک ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی. افسوس اس چیز کا نہیں ہوتا ہے، افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے میں پارٹنر ان کرائم ہے. اب آ جائیں آپ کی اس بات کے اوپر. اس وقت آپ کو پتہ ہے اس ملک کی صورتحال کیا ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے ان کے جو اسحاق ڈار صاحب ہے نا، جنہیں یہ مسیحا بنا کر لے کر آئے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پوری اکانومی کو ڈسٹروائے کرنے کے بعد، اس ملک کو دیوالیہ کرنے کے بعد اب عوام کو ٹویٹ کر کے بھیج رہے ہیں ڈپریشن کی دعا. عوام کو ڈپریشن کیوں نہیں ہوگی؟ اس وقت جو حالات ہے، پولٹری، لائف سٹاک، فیڈ کے بعد اب پیاز، لہسن، ادرک کا بحران بھی آنے لگے، کیونکہ اس وقت بندرگاہ کے اوپر پیاز کے 250، لہسن کے 104، ادرک کے 63 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں. یہ کوئی کنٹینر اس وقت وہاں سے ریلیز نہیں ہو رہا ہے. ملک میں سبزیاں، آٹے، اس وقت جو جیسے کہ گھی کی قلت ہونے لگی ہے، دوائیوں کی قلت ہونے لگی ہے، اور یہ آ کر ڈپریشن کی دعائیں ٹویٹ کر رہے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی، ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے، یہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے، اور جب سے یہ پچھلے 9 مہینے میں آپ دیکھ لیں
ایک بحران دوسرا بحران, اور ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے عوام کو اس مہنگائی سے, اس یہ جو سارے یہ بحران ہیں اس سے نکالنے کا. تو عمران خان صاحب نے ان کو ایک وے آؤٹ دیا تھا, عمران خان صاحب نے ان کو ایک اسپیس سیونگ دی تھی کہ ہم بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد جو اب تک کی اطلاعات ہے, ایک سرٹن پیریڈ کے بعد اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملے گا تو ایز اٹ از اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی, اور اس کے ساتھ ہم تو اپنی الیکشن کیمپین میں ہیں, چاہے وہ لانگ مارچ کو آپ کہہ لیں جو کل لاہور میں ہم ریلیوں کا انعقاد کرنے لگے. پرویز الہی صاحب آپ کے اتحادی ہیں, چیف منسٹر ہیں, ان کی بات کو وزن نہیں دے رہے آپ لوگ. 24 کلومیٹر عالیہ صاحبہ, پرویز الہی صاحب کی بات میں وزن نہیں ہے کہ 3 مہینے تک ابھی نہ تحلیل کیا جائے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ انتخابات لیٹ کرنے سے فائدہ, ہمیں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اور ایکسپوز ہوں گے, لیکن اس ملک کا نقصان ہے. جو پرویز الہی صاحب بات کریں وہ ایک زیرک سیاستدان ہے, ان کی اپنی لاجکس ہوں گی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی فرسٹ پریورٹی پاکستان, پاکستانی عوام ہے. اور وزیر اعظم نے مشاورت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے مذاکرات کرنے چاہیے. دے دوں گا تو ان کے لیے یہ اسمبلیاں, یہ حکومت میٹر نہیں کرتی. عالیہ صاحبہ, وزیر اعظم آپ لوگوں سے, وزیر اعظم کا اپنے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں لیکن شرائط نہ رکھیں خان صاحب. دیکھیں میری ایک بات سن لیں, اب یہ میں کیا ان کی اس فضول بات کے اوپر بات کروں. افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کبھی سیریسنس کا مظاہرہ بھی کریں گے, کیونکہ میری ایک بات سنیں, الیکشن کے علاوہ ہم نے ان سے بیٹھ کر کس پر بات کرنی ہے؟ بالکل صحیح, کچھ چیزیں ٹیبل پر لے کے جاتے ہیں, چاہے ان کو شرائط کہیں یا ایگزیکٹلی آلو مٹر گاجروں کے ریٹ کے اوپر بات کریں. بالکل, جو ہماری ان سے بات ہوگی, یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لاہور کے موسم پر یا اسلام آباد کے موسم پر بات کریں, مری کے برفباری پر بات کریں. بالکل بالکل. عالیہ صاحبہ, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کسی اتحادی کی بات اگر اچھی نہیں بھی لگتی تو نظر انداز کریں. تو کیا, اور ود ان پارٹی بھی کچھ لوگ ہیں جو شاید اتفاق نہیں کر رہے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے؟ کوئکلی یس اور نو. دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں سیدھی صاحب کی بات بتا دوں, ود ان پارٹی کی تو بات ہی نہیں ہے. اس وقت ہر ایک کا کنسنسس ایک ہی بات پر ہے, جتنا لیٹ ہوگا اس ملک میں نقصان ہوگا. بالکل صحیح, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی گور بلوچ صاحب, حکومت سیریس ہے, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں لیکن بغیر کسی مشروط کے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی جو تجویز ہے, عمران خان صاحب نے کہہ دیا, حالانکہ پرویز الہی صاحب مان رہے ہیں کہ 1 منٹ نہیں لگاؤں گا, میں تحلیل کر دوں گا, لیکن تجویز دی ہے, لیکن ان کا خیال ہے کہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے اور وہ کوئی سیٹ کے لیے نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ملک بچ جائے. دیکھیں ضمیر صاحب, بات یہ ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی فریکوینسی اور عمران نیازی صاحب کی فریکوینسی کا فرق ہے, اور ان کی جو ٹیوننگ ہے, جو یہ ٹیون ہوئی ہوئی فریکوینسیز, یہ الگ الگ اس پر ہے. پرویز الہی صاحب اور بیان دیتے ہیں, خان صاحب اور بیان دیتے ہیں. پرویز الہی صاحب ان کی جو وہاں کی پنجاب کی مطلب ہے کہ بنی ہوئی حکومت کی ترجمان, اس کو شوکات نوٹس بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو مونس الہی صاحب نے بیان دیا, اس نے تو کلی کھول دی کہ ان کی مرکزی حکومتیں جن کو کہ آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا وہ کیسے ختم ہوئی, اور یہ حکومت جو پرویز الہی صاحب کی مسلط کی گئی یہ کس طرح سے مسلط کی گئی. مونس الہی صاحب نے تو کہہ دیا کہ باجوہ صاحب نے تو دریاؤں کے رخ ان کی طرف موڑے ہوئے تھے, یہ کس بات کا گلہ کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو بات ہم کرتے تھے اس بات کی تائید خود ان کے علاقی کر رہے ہیں, جو کہ پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن میں بھی ان کے علاقی تھے اور آج بھی ان کے ساتھ پنجاب حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ, ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ لوگ مینڈیٹ چرا کر رہے ہیں, یہ ملک پہ اوپر پنجاب. مذاکرات, علی گور بلوچ صاحب, مذاکرات میں کتنے سیریس ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں مذاکرات میں بڑی سمپل بات ہے, اگر آپ اپنے سیاسی مخالفین کو کنٹینروں پہ چڑھ کے گالم گلوچ کریں, آپ کے پاس بتانے کی اپنی کارکردگی کی بجائے دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور گالم گلوچ کرنا ہو, اور آپ اپنی کارکردگی نہ بتا سکے, ایسے ماحول میں گفتگو تو نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہ شرائط رکھ کر آئیں گے تو شرائط کے ساتھ نہیں, ہاں مذاکرات کرنے غیر مشروط طور پر کریں, بہت ساری چیزوں پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے,
ہمارے بھی کوئی تحفظات جب ہماری طرف سے علی گوگلو صاحب، بالکل دو مختلف بہت ہی چھوٹے سے سوال. کیا میاں نواز شریف صاحب دسمبر کے آخر تک آ رہے ہیں؟ اگلا سال پاکستان میں دیکھیں گے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، اور لیکن مفرور ہے نا ابھی وہ. جس طرح سے کہ ایک بھونڈے طریقے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اقامہ کے اوپر، اور جس طرح سے وہ جی آئی ٹی بنی، سپریم کورٹ نے فیصلہ ہے نا، ہم نے تو نہیں. نواز شریف صاحب یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی کمپین میاں نواز شریف صاحب چلائیں گے. مارچ میں انتخابات کے لیے آ جائیں گے. مارچ میں انتخابات ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہی کریں گے. مارچ میں انتخابات ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب ہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. یہ میاں نواز شریف مارچ میں انتخابات کی کمپین سنبھالیں گے آ کے. جی دیکھیں، دسمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی واپسی ہے میاں نواز شریف صاحب. دسمبر میں واپسی ہے، بالکل. اس کا مطلب مارچ میں انتخابات ہو سکتے ہیں. نہیں، جو الیکشنز ہیں وہ وقت پر ہوں گے، اور اس کی وہی جب اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گی. ہم ان کے جو یہ اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں، اس کا خلاصہ تو سامنے آ گیا کہ یہ اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں جا رہے، کیونکہ یہ ہمیشہ تھریٹس دیتے ہیں، بڑکے لگاتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں توڑ رہے، لیکن میرا ابھی تک تو عمران خان صاحب آج نے بھی کہا کہ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں، بس توڑ دیں، مشاورت نہ کریں. راجہ صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امپاس سے نہیں ہو جائے گا؟ مطلب کرائسس تو نہیں ہو جائے گا اگر 2 اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں؟ ملک کیسے چلے گا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم انتخابات کر لیں گے. ملک کی فکر ہوگی کسی کو؟ کیوں نہیں ہوگی؟ جس کو ملک کی فکر تھی اس نے تو پہلے بھی ایک دفعہ اسمبلی توڑی، لیکن بہرحال وہ اسمبلی نہیں ٹوٹ سکی، نیشنل اسمبلی. دیکھیے ملک کا پرابلم کیا ہے. ملک کا پرابلم ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جتنی زیادہ ہوگی آپ کا ملک نہیں چل پائے گا، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو حل کرتے 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 آج اس نتیجے پہ آ گئے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ آپ کی بالکل ڈیفالٹ کے بالکل ورچ پہ آ چکی ہے. آپ اور ہم کھیلتے رہیں 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، الٹیمیٹلی ڈیسیژن کہاں سے آنا ہے؟ عوام سے آنا ہے. عوام نے یہ ڈیسیژن دینا ہے کہ جناب انف، یہ جو ڈرامے بازی ہو گئی، یہ جو آ گئے، یہ جو بیٹھے تھے. دیکھیے پی ڈی ایم کس لیے آئی تھی؟ پی ڈی ایم آئی تھی مہنگائی کو ختم کرنے، پی ڈی ایم آئی تھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے. لیکن جب وہ ریلیف نہیں ملا، وہ مہنگائی نہیں ملی. مفتاح اسماعیل کا آپ میں خیال آرٹیکلز پڑھتے ہوں گے، وہ دیکھیے کہ وہ اسی گورنمنٹ کے حصہ تھے، فائنانس منسٹر تھے، وہ کیا فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو حکومت نے اگر کم کرنا ہے، اور ڈائلاگ کی بات ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی اپوزیشن کے آپ نے 10 سینیٹرز کو، دوسرے لوگوں کو، آپ کی میڈیا کے خلاف جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، کس قسم کی وہاں پہ پولیٹیکل سچویشن ہو رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں آئی تھنک دنیا کی جو پاورز ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ سے اس لیے بات نہیں کر پا رہی کہ جی ان کو پتہ نہیں ہے 2 مہینے ہیں، 4 مہینے. پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی بات مان لیں گے؟ یور پولیٹیکل وزڈم، آپ خود بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہے ہیں بہت زیادہ، آپ بڑی غور سے دیکھتے ہیں چیزیں. میرے خیال میں پولیٹیکلی چودھری پرویز الہی ایک سمجھ رکھتے ہیں سیاست. انہوں نے آج کی نہیں کرنی، انہوں نے آگے بھی سیاست میں جانا ہے. اور ان کا جو جانشین ہے مونس الہی، اس کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا رجحان ہے. اور وہ نئی سیاست کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ 70s 80s کی سیاست نہیں ہے، یہ 90s کی بھی نہیں، 90s کی بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر پالیٹکس کے لیے پرویز الہی صاحب کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جی وہ جا کے کوئی پی ڈی ایم کے ساتھ. بڑے ایکٹیو ہو گئے چودھری شجاعت سے ملنے، لگتا ہے کہ جناب پھر کوئی. دیکھیے چودھری شجاعت سے ملتے رہیں. چودھری شجاعت اب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے. کمل دلشاد صاحب میرے ان ساتھ کے بیٹے کو دیکھ لے آپ نے. پرویز الہی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملے گا پی ایم ایل کیو کا، آپ دیکھیے نا، ٹکٹ ٹکٹ نہ ملے. آپ یہ دیکھیے کہ شجاعت حسین صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا آپ پولیٹیکل ایرینا میں مقام دیکھ لیں بنسبت اس کے کہ مونس جو کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آئے ہیں، ان کا کتنا بڑا قد کاٹ ہوتا جا رہا ہے. تو شجاعت یا زرداری صاحب پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ آئے تھے 1.5-2 ہفتے پہلے میں دوسری اور جب پچھلے بائی الیکشنز اور اس سے پہلے بھی پنجاب آتے رہے.
پنجاب آ کے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا گروپ بنا سکتے ہیں کہ جس سے پنجاب حکومت برقرار. اصل میں تو ہے کہ آپ پنجاب حکومت میں نو کانفیڈنس مطلب کارڈ سارے جو ہیں ایکسپوز ہو چکے ہیں, ضمیر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے نا. یہ تمام بھی بندے مل جائیں پھر وہی کیا سندھ ہاؤس والا کام ہونا ہے یہاں پہ. کیا پھر تو ان کو نظر آ رہا ہے ہاں انٹل انلیس کہ کوئی اربوں روپیہ لے جائے اور کہے کہ جی میں نے سیاست سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے کہ جی جو اس میں اپنی پارٹی ڈائریکشنز کے خلاف جائے گا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو وہ بالکل ایشوز ہیں. لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بعد آئیں گے تو جو آزاد کشمیر میں واقعہ ہوا اور اس کے بعد عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس اور اسلام آباد کا سب سے بڑا مال جو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ہے اس کو سیل کیا گیا, اور پھر ڈی سیل لیکن آدھا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. عطا تارڑ صاحب نے کیا بات کی ہے ذرا سنوا دیں پلیز. اور آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تو سردار تنویر الیاس صاحب اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پہ یہ بلند و بالا آپ کی عمارت کھڑی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ, پہلے ہم سنتے تھے کہ اگر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے متعلق کوئی بات کریں تو وہ کشمیر کاز کو نقصان ہوتا تھا. آج ڈائریکٹلی اس طرح, اور پھر کل آپ کے جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے انہوں نے بھی زیادتی کی, اور انہوں نے جو بھی پریس کانفرنس کی پاکستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے, وہ چلیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ اس ایونٹ پہ اس طرح کی تو تکرار نہیں ہونی چاہیے تھی. کوئکلی پلیز. سب سے پہلے تو میں صرف اتنا کہوں گی شہباز شریف صاحب کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے نا مودی کے صف میں شامل ہونے پر ایک مبارکباد تو بنتی ہے. یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جن کا مظفر آباد میں پتلا نظر آتش کیا گیا ہے. میں صرف اتنا کہہ دوں, عمران خان پہ کشمیر کا سودا کرنے کا جو الزام لگاتے تھے نا, آج سب نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی پالیسیوں کے باعث ریاست میں پاکستان مخالف سوچ پروان چڑھ رہی ہے. سمجھ یہ نہیں آتی ہے کہ کتنی چھوٹی ذہنیت کے یہ لوگ ہیں. یعنی یہی لاہوری بدماشوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی یہ وہی لوگ ہیں نا, ان کی تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں کہ ان کی بیٹی نے کیک لیٹ کرنے کے اوپر بیکری والے پر تشدد کروایا تھا. انہی کا صاحبزادہ اپنی بیوی کو مار لگوا کر آئے. احتجاج کے اعلان ہوا تھا نا, 100 لوگوں کو انہوں نے گولیاں ماری تھی. سوشل میڈیا کے بچے انہوں نے اٹھائے. بالکل. علی گور بلوچ صاحب معذرت سے میرے پاس اس سیگمنٹ میں وقت کم ہے. علی گور بلوچ صاحب, ایک مال بند کر دینا ان حالات میں جہاں پہ معیشت ویسے ہی مطلب حالات خراب ہیں, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, اور پھر اتنا مطلب کیا کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا بدلہ لینے کا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب راجہ فاروق صاحب پرائم منسٹر تھے اور عمران نیازی صاحب ادھر جاتے تھے تو کیا اس وقت مطلب ہے کہ یہ سلوک ہوتا تھا عمران نیازی صاحب کے ساتھ؟ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدتمیزوں کا ٹولہ ہے. وزیر اعظم صاحب خود گالم گلوچ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ جو حرکت اس نے پرائم منسٹر نے آزاد کشمیر کی ہے, یہ عمران نیازی کے کہنے پہ کی ہے, کیونکہ اس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں, تو لوگوں کی عزتیں اچھالنا اس کا شیوا ہے. ایسے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے اوپر عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کر کے اس طرح کی بات کریں گے. عطا تارڑ نے کم بات کی ہے, ان کے ساتھ اس سے زیادہ سخت زبان میں مطلب کشمیر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اسلام آباد نہیں آ سکتا, تو یہ تو پھر مودی والا پوائنٹ. بالکل. عمران خان صاحب نے یہ تو کبھی نہیں کہا تھا. نہیں, اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کریں گے اور پرائم منسٹر جو پاکستان کا گیا ہوا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کریں گے, تو ان بدتمیزوں کو نکیل ڈالنی چاہیے جنہوں نے پورے معاشرے میں بدتمیزی پھیلائی ہوئی ہے, بد تہذیبی پھیلائی ہوئی ہے. ان لوگوں کو لگام تو آنی چاہیے نا کہیں نہ کہیں. چل راجہ عامر عباس صاحب, بڑا مطلب عجیب سا واقعہ ہے, مطلب سینٹر اور اسمال کو بند کر دیا. مجھے اس بات کا مطلب ٹھیک ہے, آپ نے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے اس طرح سامنے کھڑے ہو کے ابرپٹلی نہیں, ٹائم لیتے, بات کرتے, ملاقات کر لیتے. دیکھیے جی, اٹس سو انفارچونیٹ کہ اس سے میسج انڈیا میں کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو پاکستان میں تو گھسنے نہیں دیا جائے گا. اگر پاکستان کے کیپٹل میں نہیں آنے دیا جائے گا تو وہ کیا وہاں پہ اس کو وہاں کی پروجیکشن ہوگی, آپ ان کی ہیڈ لائنز دیکھ لیجئے گا. نمبر 2, سینٹورس مال میں اگر کوئی چیز NOC نہیں تھی یا کوئی چیز نہیں تھا, کیا شام کو وہ سب درست ہو گیا؟ وہ نہیں, ابھی کچھ حصہ بند ہے, نہیں کچھ حصہ کیا بند ہے, تو کیا شام کو وہ کلیئر ہو گئے سب؟ جو اگر کوئی غیر قانونی عمل تھا وہ صبح تھا اور پچھلے 15 سالوں کے بعد آل آف دی سڈن صبح نظر آ گیا اور شام میں ختم ہو گیا.
اس کو ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے ہیں نا, اسی کو آرم ٹویسٹنگ کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ کسی کے ساتھ آپ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر جو ہوا وہ ان غریب لوگوں پہ ہوتا کہ اگر آپ اس کو مزید بند کریں گے, وہاں پہ جو دکانوں پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ روزگار جو ہے دن کا کام چلتا ہے, دکان کھلتی ہے تو وہ لے کے جاتے ہیں, اس کا احساس کوئی نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ عالیہ حمزہ صاحبہ, علی گوہر بلوچ, راجہ عامر عباس. ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.